السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی۔ صبح کے 5:15 ہو رہے ہیں۔ تہجد ادا کی ہے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی فجر کی نماز کا انتظار ہے، وہ ابھی ہوگی 5:25 پہ۔ ابھی 5:15 ہوا ہے اور میں جاؤں گا انشاءاللہ نماز پڑھنے، اور واپسی پہ پھر باقی ولاگ کمپلیٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، کامیابیاں دے، خیر و عافیت سے رکھے۔ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ صبح اٹھا کریں، نماز پڑھا کریں، اس کے بہت فوائد ہیں، بہت فائدے ہیں۔ ایک تو ثواب ہے، اوپر سے عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور دل سے بھی کریں، دل سے عبادت کیا کریں، دل سے نماز پڑھا کریں، بہت برکت ہوگی۔ اور صبح کی خیر و برکت جو ہے وہ رب تعالیٰ نے پہلے عرش پہ آ جاتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں، فرشتے صدا لگاتے ہیں کہ کوئی ہے رزق لینے والا، کوئی ہے اللہ کی رحمتیں لینے والا، کوئی ہے کوئی برکتیں لینے والا۔ تو اس صدا کو ضائع نہ ہونے دیں، اٹھیے، وضو کیجیے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیے۔ یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہی ساتھ جانا ہے انشاءاللہ۔ نماز پڑھیے 5 وقت، تلاوت قرآن پاک کیجیے، اور انشاءاللہ باقی ولاگ میں آ کے سٹارٹ کرتا ہوں، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ نماز پڑھیں گے، پھر تلاوت قرآن پاک ہوگا، پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ میاں آپ سب کو خیریت سے رکھے، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرے انشاءاللہ۔ آج ہم بات کریں گے مایوسی پہ۔ مایوسی جو ہے نا وہ حرام ہے، مایوسی اچھی نہیں ہے۔ ہم لوگ بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں رزق جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق آپ کے حق میں آپ کے لیے لکھا ہے نا، جو آپ کو ملنا ہے وہ آپ کو ملے گا، کوئی بھی کسی کا رزق چھین نہیں سکتا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ یہ روزی روٹی رزق جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے شکر الحمدللہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اور ایک دوسری چیز ہے، آنے کا تو بتا دیا ہے رب تعالیٰ نے کہ دنیا میں کب آنا ہے، لیکن جانے کا نہیں پتا۔ اس لیے ہمیں نا فضول قسم کی محنت میں کہوں گا، جس کو یعنی کہ میری نظر میں باقی جو سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ جو فضول قسم کی محنت ہے وہ حرام کی کمائی ہوتی ہے، یعنی کہ حرام کھانا، حرام کمانا، اپنے بچوں کو بھی حرام کھلانا، تو اس کا اثر بھی پھر آپ کو ایسا ہی ملے گا۔ تو اسی لیے مایوس بالکل بھی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہر وقت انسان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور و رحیم ہے، جیسا کہ پہلے سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ اپنی 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے اپنے بندے کو۔ اس لیے محنت کرنی چاہیے، محنت ہو، اسٹرگل ہو، آپ وہ کریں، جو آپ کا رائٹ ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ جو آپ کا روزی روٹی ہے نا وہ رب تعالیٰ نے آپ کو دینی ہے۔ اس لیے ہم لوگ ایک موٹو بنا لیتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے تو مانا کہ پیسہ بہت ضروری ہے، بہت اہمیت ہے پیسے کی، پیسے سے ہی سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، یعنی کہ ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ پیسہ جو ہے وہ ضرورت تو ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے اوپر نا حاوی کر لیا ہوا، اس لیے ہم لوگ مایوسی میں پڑ جاتے ہیں کہ پیسہ نہیں آ رہا، روزی نہیں مل رہی، روٹی کھانا مشکل ہے، مہنگائی بہت ہے، مانا سب چیزیں میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے، لیکن پھر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، مایوسی میں پھر بڑے بڑے اسٹیپس لے لیتے ہیں
جو نہ لینے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ میں وہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں آپ۔ ویل فش کا نام تو سنا ہوگا نا، ویل فش، ویل مچھلی، بہت بڑی بڑی ویل فشز ہوتی ہیں، مچھلی سمندروں میں پائی جاتی ہیں۔ نہ اس کا کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی اس کا بزنس ہے، وہ پانی میں رہنا ہے اس نے، اور رب تعالیٰ اس کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے، اور وہ اتنا غفور الرحیم ہے، اس کا بھی پیٹ بھرتا ہے۔ تو ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے، ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ جو ہمارے نصیب میں ہے نا وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ ہاں لیکن محنت کرنا آپ کا کام ہے، محنت کرنا ہمارا کام ہے، محنت ہم کریں، دل لگا کے محنت کریں جتنی بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں جاب نہیں مل رہی ہے، آپ کوئی اور کام کر لیں، ضروری نہیں ہے۔ کافی لوگوں سے میری ڈسکشن ہوئی، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ اتنے مایوس تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں نے پھر ان کو تھوڑا سیٹسفائی کیا، جتنا میں کر سکتا ہوں وہ کرنا بھی چاہیے، سب کو کرنا چاہیے۔ آس پاس، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں، آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی ہیلپ آؤٹ کریں۔ وہ اچھا سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں نا، تو یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، بالکل کرے گا، اور کرتا بھی ہے انسان۔ اس لیے نا مایوسی حرام ہے، مایوس نہ ہوا کریں آپ بالکل بھی۔ تو یہ مایوسی ختم کرنے کے لیے نا میں آپ کو آج ایک بڑا ہی مجرب، بڑا ہی زبردست ورد بتاتا ہوں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک ورد ہے، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یہ آپ پڑھتے رہیں۔ 100 تسبیح پڑھیں، اس کی 100 دانے کی، یعنی کہ ایک تسبیح پڑھیں، اور اول اور آخر درود شریف پڑھیں۔ یہ انشاءاللہ آپ کی ساری حاجات پوری ہوں گی۔ یا قاضی الحاجات، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمتیں فرمائے گا۔ مایوسی حرام ہے، مایوس نہ ہوا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں، اور کوشش کریں کہ 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں کو میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ 5 وقت نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ 5 وقت نماز کا سجدہ جو ہے نا، 5 وقت سجدہ کریں گے نا آپ، تو اللہ تعالیٰ آپ پہ نا اپنی خاص رحمتیں فرمائے گا، آپ کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کی جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ، جو مشکلات ہیں وہ ساری کی ساری حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، تم میری طرف رجوع کرو، میں تمہاری طرف رجوع کروں گا، میں تمہیں دیکھوں گا، میں تمہارے مسائل حل کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو، میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں گے تو یقین کریں وہ بھی آپ کو یاد کرے گا، پھر آپ کے سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ پابندی ہے، نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ سجدہ سجود ہونا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور بار بار یہی کہوں گا کہ مایوس نہ ہوا کریں۔ دیکھیں لوگ شکایت کرتے ہیں، جی مہنگائی بڑی ہوگی، گورنمنٹ نے یہ کر دیا، گورنمنٹ نے وہ کر دیا۔ دیکھیں آپ اپنا کام کریں، گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ جو ورد میں نے بتایا ہے میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 والی تسبیح ہوتی ہے۔ آپ اگر اس کو صبح شام کا ورد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، یا صبح فجر کے بعد پڑھ لیں تو زیادہ افضل ہے، یا عشاء کے بعد پڑھ لیں وہ بھی افضل ہے۔ آپ کسی وقت بھی پڑھ لیں وہ بھی افضل ہے، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ یہ آپ لازمی پڑھیں، ساتھ میں درود شریف پڑھیں، اور اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، جو بے روزگار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہترین روزگار عطا فرمائے، جو ہماری بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رشتے عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھا کریں، اپنے ارد گرد کا خیال رکھا کریں، اور مایوس بالکل بھی نہیں ہونا ہے، اور کوشش کریں ساتھ میں استغفار کی ورد جتنا بھی کر سکتے ہیں نا، استغفار کی تسبیح پڑھا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار لازمی پڑھا کریں۔ تھینک یو سو مچ، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔